وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 92 سے شروع ہو رہا ہے سبق. آج سبق کے 4 موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال جنتی لوگوں کے سے ہیں. دوسرا، کیا ہم نے اپنے دین کے رہنما کو پہچان لیا ہے. کیا ہمارا مقصود صرف اللہ تعالی ہے. کیا ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وہ بولے، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 92. لفظی ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں. قال یا قوم، کہا اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا جو برادری ہے، اعز علیکم من اللہ، وہ زیادہ اس کا وہ معزز ہو گئی اللہ کے مقابلے میں تم پہ. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پش ڈال دیا. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم عمل کر رہے ہو ان سب اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی یہ سب اس کی معلومات میں ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ. انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل، یعنی تم اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزارو، اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارو، میں اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. سوف تعلمون، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یأتی ہے،
کس پر آتا ہے وہ عذاب یخزی ہے جو اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب اور کون جھوٹا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، ورتقبو اور انتظار کرو، انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ بھئی تمہاری جو بہت سی باتیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، یعنی مار دیتے۔ اس زمانے میں مطلب یہی مروجہ طریقہ ہوگا سنساری کا، تو یعنی مار دیتے، تمہیں جان سے مار دیتے ہم۔ تھوڑا سا سامعین کرام یہاں ٹھہر کے آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک آدمی کو، انسانیت کو بھلائی کی طرف بلائیں، ایک انسان کی خیر خواہی چاہیں، اور وہ جو ہے یعنی آپ کو یہ دھمکی دے، جان سے مارنے کی دھمکی دے، یہ کیا مطلب رویہ ہے سامعین کرام؟ اور اس میں بہت ساری باتیں سوچنے کی ہیں، بہت ساری باتیں سوچنے کی ہیں اور غور و فکر کی متقاضی ہیں سامعین کرام، بہت ساری باتیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو مثال ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگتی ہے، آپ کا گھر، اس میں آپ کا مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، آپ کا چھوٹا گھر ہے، اس میں آپ کے بچے ہیں، بیوی ہیں، آپ باہر ہیں، آپ کا جو کمایا ساری زندگی کمائی ہے وہ آپ نے ایک تجوری میں، ایک لکڑی کے صندوق میں بھر کے رکھی بھی ہے، جو کاغذوں کی شکل میں ہے، نقدی کا جو جل جانے والی ہے، کیونکہ اگر سونا ہوتا وہ تو جلتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ جل جانے والے نوٹ ہیں اور جل جانے والے بیوی بچے ہیں۔ آگ لگتی ہے تو ایک 4-5 محلے کے 4-5 لوگوں کا گروہ آتا ہے، لڑکوں کا، کہ بھئی یہ آگ لگی ہے، یہ ہم بجھاتے ہیں، تم اکیلے ہو اور ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہارے مال و جان کو نقصان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بجھاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں ریت لاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں پانی کا انتظام کرتا ہوں، سب ایک گروپ جمع ہو جاتا ہے آپ کے گھر کو آگ سے بچانے کے لیے۔ آپ ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ نہیں، تم کون ہوتے ہو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ تم کون ہوتے کون ہو تم؟ Who are you؟ جاؤ اپنا کام کرو، اور اگر تم رکے نہیں میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ جو مالک ہے، جو خاوند ہے، جو شوہر ہے، یہ ان کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نہ روکے تو میں تمہیں مار دوں گا یا تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، میرے پاس پستول ہے۔ وہ نہتے ہیں، ان کے پاس تو کسی کے ہاتھ میں بالٹی ہے اور کسی کے ہاتھ میں وہ ہے۔ تقریباً یہ صورتحال ہے سامعین کرام، یہی صورتحال ہے تقریباً۔ اللہ تعالیٰ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، مشرکین مکہ جو کہ مسلمان ہو گئے، جو لوگ مسلمان ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم ایک ایسے آگ کے کنارے، ایک آگ کے گھڑے کے کنارے پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال لیا۔ بالکل یہی صورتحال ہے سامنے کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دینا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم خوش ہو رہے ہیں، دنیا کے فائدے کو اگر مل رہا ہے تو اس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہی مضمون ہے سامنے کرام کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہمیں آگ سے نکالنے والے ہیں۔ اسی طرح آج جو داعی ہیں سامنے کرام،
میں ضرور بات کروں گا ان کی، کیوں نہ کروں، کہ وہ ہمیں ہدایت کی روشنی دے رہے ہیں اور ہم ان کو حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض اہل حق ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام، اور اہل حق کا تو ہر زمانے میں مقابلہ ہوا ہے، مخالفت ہوئی ہے سامعین کرام اہل حق کی۔ تو یہ مطلب واقعات تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن میں آج کے اہل حق کی بات کر رہا ہوں کہ اہل حق کو حقیر سمجھنا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دینا، اور پھر بعض لوگ ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہوا ہے کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام، نہ کریں یہ کام، ہم آپ سے سمجھ لیں گے۔ یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے سامعین کرام۔ تو حق، اصل میں حق، ہماری قوم جو ہے، قومی رویہ کیا ہے کہ ہم حق نہیں چاہتے، باطل کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ میڈیا والے ہیں جو بھی ہیں، یہ جس راستے پر چل پڑے ہیں فحاشی کے، عریانی کے اور بے حیائی کے، اور بلا مقصد کاموں میں قوم کو الجھا رہے ہیں، نان ایشوز کا تذکرہ ہے، ایک بات کو گھما پھرا کے دکھانے والے، گھما پھرا کے بار بار دکھانے، بریکنگ نیوز بنا کے، ان کو اگر اس کام سے روکا جائے یہ چیخ اٹھیں گے، انکار کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے لڑکیوں کو ایک ماڈل بنا کے پیش نہ کریں، ان کو ننگا نہ دکھائیں، ان کے سر سے دوپٹے نہ اتاریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میڈیا کا ایک طوفان آ جائے گا سامنے کرام۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں یہ حکمران بھی ہم ہیں، یہ میڈیا بھی ہم ہیں، یہ عدلیہ بھی ہم ہیں، یہ فوج بھی ہم ہیں۔ یہ آپ کو کام نہیں کرنے دے گی۔ فوج میں ایک عرصے تک، ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، داڑھی رکھنا، ابھی بھی پرسوں میں ایک پروگرام سن رہا تھا، فوج میں جو کیڈٹ بناتے ہیں ان کے لیے شیو کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ میں سن رہا تھا، میری تو لیکن میں نے مطلب ایک چینل پہ وہ لگا ہوا تھا پروگرام، میں نام نہیں لے رہا، بہرحال فوجی کا نام لیتا ہوں، اور میرے اپنے یعنی آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ ایئر فورس کا، وہ بھی داڑھی منڈے، داڑھیوں کو نہیں برداشت کرتے تھے وہ لوگ، ہاں مچھلوں کو برداشت کرتے ہیں، مونچھیں تیل لگا کے جو ہیں آپ کے واہگہ بارڈر پہ کیسے فوجی ہوتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے سامعین کرام کہ مونچھیں پست کراؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، لیکن جو آپ دشمن کے مقابلے کے لیے حضور کے فرمان کے خلاف مونچھیں بڑھا کے روب ڈال لیں۔ بہرحال میرا یہ ایشو میں نہ موضوع ہے میرا، لیکن میں ایک معاشرتی رویے کی ضرور بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نہیں چاہتے اسلام، قرآن اور رسول کا اتباع، یہ ہم نہیں چاہتے۔ قومی یہ رویہ ہے سامعین کرام۔ اللہ کو مقصود بنا لینا یہ ہم نہیں چاہتے، نہیں، دنیا ہمارا مقصود رہے گی۔ تو یہ صورتحال ہے سامعین کرام۔ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، تو نقصان ہمارا خود ہی ہے سامعین کرام، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کو بھی وَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ تو ہم سب خود کو جہنم کے قابل بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں سامعین کرام۔ آگ کے الاؤ میں کھڑے ہوئے ہیں اور لکڑیاں جمع کرنے کو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اور تو بہرحال یہ دیکھیں پیغمبر کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، جو ہم نے گزشتہ سبق کہ بھئی یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو تم باتیں کر رہے ہو ہم تو ان کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور ظاہر ہے دنیا دار کی سمجھ میں دین کی باتیں نہیں آتی سامعین کرام۔ دنیا دار کی سمجھ میں دین کی جو حقیقی دعوت ہے وہ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرا خود مشاہدہ ہے سامعین کرام، مشاہدات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، مانتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ما نفقہ کثیرا مما تقول،
اے شعیب جو تم باتیں کر رہے ہو ہماری تو سمجھ سے بالاتر ہیں، تم کس طرف جا رہے ہو؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے، تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ تو آج بھی کہا جا رہا ہے، تم عجیب ملا بنے ہوئے ہو یار، دنیا کہاں جا رہی ہے، تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ تو آج بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے، جو اہل حق ہیں ایسے الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، ایسی نصیحتیں کی جاتی ہیں، یار چھوڑو یار یہ پرانی باتیں، پرانی دقیانوسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھ رہے یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، ہم نہیں سمجھ رہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور تم کمزور ہو، تم کوئی ایسی زورور شخصیت نہیں ہو، ہم دیکھتے ہیں تم ہم میں کمزور ہو، یعنی کمزور کی بات نہیں مانی جاتی۔ وہ کہتے ہیں نا زبردست کا ٹھینگا سر پہ، تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں تمہاری تم اپنی حیثیت کو تو دیکھو، یعنی یہ کس انداز سے بات ہو رہی ہے پیغمبر سے۔ آج بھی ہوتی ہے سامعین کرام، اہل حق سے جو لوگ آتے ہیں نا، بعض وقت تو ظاہر پرستوں میں، ظاہر پرست علماء میں اور جو باطنی ہیں ان میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ظاہر پرست علماء ظاہر پرستوں کی طرفداری کرتے ہیں، چھوڑو یار کرنے دو، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے انہوں نے، کرنے دو انہیں جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ آج بھی ہوتے ہیں۔ میں صرف آپ کو وہ رد عمل بتا رہا ہوں جو پیغمبر کے ساتھ قوم کر رہی ہے، اور وہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تمہاری اگر برادری نہ ہوتی ہم تمہیں مار ڈالتے، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دیے، ہر وقت آخرت اور تقوی اور اللہ کی بندگی اس کی طرف، بس کرو یہ باتیں، تمہاری برادری نہ ہوتی ہم تمہیں مار ڈالتے۔ لرجمناک، اپنے محسن اپنے نجات دہندہ سے یہ بات کی جا رہی ہے سامنے کر۔ ما انت علینا بعزیز، تم ہم پہ کوئی غالب نہیں ہو، تمہارا کوئی زور نہیں ہے ہم پہ، پھر تم کوئی اتنی معزز آدمی تو نہیں ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں۔ معززین کی بات مان دی، اور معززین اور سردار تو شروع سے انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ جواب تھا سامعین کرام۔ تو آج کا جو سبق ہے لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری، ارہتی کیا میری برادری، اعز زیادہ معزز ہو گئی، علیکم تم پر، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، واتخذتموہ اور تم نے ڈال دیا اس کو، وراکم ظہریہ اپنی پیٹھ پیچھے، پس پش ڈال دیا تم نے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون محیط، جو تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے، سب اس کے احاطے میں ہے۔ پیغمبر کا سامعین اکرام بھروسہ تو اپنے رب پہ ہوتا ہے، اور وہ ربی کی بات کرتا ہے، اور یہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور تمہیں اللہ کی دعوت پیش کر رہا ہوں، اور تم اس کے مقابلے میں میری بات تو سن ہی نہیں رہے، اور صرف مجھے یعنی نقصان پہنچانے کی وجہ جو ہے وہ میری برادری بن گئی ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی ساری طاقت ہے میرے پیچھے، یقیناً تھی، ابھی پتہ چلے گا۔ وہ قوم غرق کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو رسول تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور رسول کی دعوت کو جو ٹھکرائے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میری برادری کی کیا وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہے۔ ارہتی اعز علیکم من اللہ،
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے تم نے اسے پس پشت ڈال لیا ہے. ٹھیک ہے، ان ربی بما تعملون محیط. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو. یعنی اب ہم جو ہے ہم میں جدائی ہے، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو. اب مہلت کا ٹائم ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے تم نے انکار کر دیا. اب میں اپنی جگہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزاروں گا، تم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارو. سوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا. من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انا. ولما جاء امرنا، جب آیا میرا حکم، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، ہم نے نجات دے دی شعیب اور ایمان والوں کو جو اس کے ساتھ تھے. برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک کڑک نے آ پکڑا. صیحہ چیخ، زبردست چنگھاڑ. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے پائے گئے، سب ہلاک ہو گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں، بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، دیکھو مدین پر پھٹکار ہے. کما بعدت سمود، جیسے سمود پر پھٹکار ہوئی. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب موعود تھا جس سے پیغمبر ڈراتے تھے، وہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو وہ عذاب آ گیا، ایک چنگاڑ آ گئی اور وہ سب جو ہے سب کے سب تباہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کرام، آپ تو سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسری. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی ہم مسلمانوں پر یہ قانون جاری و ساری ہے. اس کی میں تفصیل بتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے رخ موڑ لیا، دنیا ہی کو اپنا محبوب بنائے رکھا، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، آخرت میں بھی میری شفاعت ہو جائے گی. کوئی یہ نہ سوچے. یہاں بھی دیکھیں ایک جملہ سن لیں، جس نے یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا اس کی دین و دنیا دونوں خراب ہو گئی. اللہ کا عذاب اس پہ لازمی ہے. مہلت ہے تھوڑی دنیا میں، پھر تو دیکھا جائے گا. تو یہ سامعین کرام یہ ساری صورتحال ہے. پھٹکار، اللہ کی پھٹکار مدین والوں پر. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا دیا تو پھٹکار کے مستحق ہو گئے. بہرحال ہم بھی سامعین کرام، آخری جملہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن مہلت ہے جتنی بھی ہے. میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط. ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. سامعین اکرام ترجمہ سنا دیجئے.
قال یا قوم، کہا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری کا دباؤ تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی اس کے قابو میں ہے، تم سب اس کے قابو میں ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پہ، انی عامل، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں، سوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پہ آتا ہے عذاب رسوا کر دینے والا، ومن ہوا کاذب، اور جھوٹا کون ہے، وارتقبوا، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا، جب آ گئی وہ فیصلے کی گھڑی، یعنی ہمارا حکم عذاب کا، نجینا شعیبا، نجات دے دی ہم نے شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت سے ان کو نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ظالموں کو ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ پائے گئے اپنے گھروں میں اوندھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، الا خبردار، بعدن پھٹکار ہو مدین پہ، کما بعدت سمود، جس طرح سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ سامعین کرام، یہ بہت یعنی ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیار سے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس نے اپنے اعمال اور اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پھٹکار کا مستحق بنا دیا۔ اور سامعین اکرام، آپ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ اپنے نظریات سے اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھٹکار کیا ہے؟ لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کیسے سکتی ہے؟ سامعین کرام، ایک تو یہ بات بھی آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی۔ رسول کی اسوہ حسنہ کو انہوں نے اپنے عمل سے انکار کر دیا ہے، اس کو اپنانے سے، جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ اور پھر جو ہم انفرادی طور پہ جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، ہاں میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، بہرحال ہم نے تو بھلا دیا ہے، بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور اس حالت میں خوش ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایسی صورتحال ہے سامعین کرام جس کے نتائج کا بہت جلد ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ الفاظ نوٹ کر لیں کہ اس وقت پھر وقت گزر چکا ہوگا، پھر مہلت جب ختم ہو جاتی ہے نا، پھر اصلاح کا وقت نہیں رہتا۔ یہ زندگی ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا وقت دیا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، خواب غفلت سے اٹھ کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد بنا لیں، اور
صراط مستقیم پہ چلنے کا عہد کر لیں، اس کے لیے ایک رہنما کو ڈھونڈیں، اس رہنما کی عزت کریں، ادب کریں، اس کا کہنا مانیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اگر ایسا ہم نہیں کریں گے اور منمانی زندگی گزارتے رہیں گے تو یقیناً ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو پھر کوئی اصلاح نہیں ہو سکے گی ان خرابیوں کی جو ہم یہاں کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. He said, O my people, is my tribe more important to you than God, and you have turned your backs on him? My Lord comprehends everything you do. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. O my people, do as you may, and so will I. You will know to whom will come a punishment that will shame him, and who is a liar. So look out. I am on the lookout with you. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. And when our command came, we saved Shuaib and those who believed with him by mercy from us, and the blast struck the wrongdoers, and they became motionless bodies in their homes. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. As though they never flourished therein, away with Midian, as was done away with Thamud. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔